أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جز نمبر 7 سورہ الانعام اور آیت نمبر 7 یعنی 7 سے ہم اپنی تفسیر کریں گے. ولو نزلنا اور اگر نازل کرتے ہم علیہ کا آپ پر کتابن ایک کتاب فی قرطاسن کاغذ میں. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اہل مکہ جو تھے ان کی ایک ضد اور ہٹ درمی کی ایک اور مثال یہاں پر سامنے آ رہی ہے، بتائی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا اہل مکہ کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ہمارے پاس لکھی ہوئی کتاب لے کر آئیں، کیونکہ نبی کریم انہیں اللہ کا پیغام دیتے تھے نا. تو ان کو اعتراض ہو گیا. وہ کہتے ہیں اب آپ آتے ہیں اور آپ سنا دیتے ہیں، اور آپ کے پاس جبریل آتے ہیں وہ آپ کو سنا جاتے ہیں اور آپ ہمیں سنا دیتے ہیں، تو ہم کیسے مانیں کہ واقعی اللہ کی بات ہے؟ اگر آپ منوانا چاہتے ہیں تو واقعی پھر آپ آسمان سے ایک لکھی ہوئی کتاب لائیں. تو یہاں ان کی اس مطالبے کی وجہ سے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ. تو اگر ہم نازل کریں، اللہ کریں اگر ہم نازل کریں نا ایک کتاب کرتاس یعنی کہ لکھا ہوا، وہ کاغذ پر لکھا ہوا ہو یا جیسے بھی، تو فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ پھر وہ چھو لیتے اپنے ہاتھوں سے. اگر وہ اپنے ہاتھوں سے چھو لیں یعنی جا کر اس کتاب کو ہاتھ بھی لگا لیں. ہاتھوں کا ذکر اس لیے کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھیں انسان جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کو آپ نے دیکھا ہوگا چیک کرتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نا ہاتھوں کے اندر ایک بڑی خوبصورت حس دی ہے، ایک پہچان دی ہے کہ کسی بھی چیز کو نا ہاتھ لگاتے ہیں تو کافی سمجھ میں آتا ہے. دیکھنے سے بھی آتا ہے، لیکن دیکھنے کے بعد جب ہاتھ لگاتے ہیں تو زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دیے نا تو پہچان دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو کتاب دیں اگر، اور وہ اس کو دیکھیں بھی اور وہ اس کے ساتھ ہاتھ لگائیں یعنی چھو بھی لیں، تو لقال الذین البتہ کہتے وہ جنہوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا. وہ کیا کہیں گے؟ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا وہ کہیں گے الا سحر مبین. تو وہ یہ کہیں گے وہ یہ لوگ کہ یہ تو کہہ دیں گے کہ یہ تو جادو ہے. اور یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی بھی چیز کی کو ماننا نہیں چاہتے نا اور کوئی صحیح تعویل بھی نہیں کر سکتے تو عموماً اس چیز کو پھر کیا کہتے ہیں؟ جادو کا نام دے دیتے، کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، یہ تو اثر ہے. اور قرآن میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ اگر آسمان میں ان کے لیے ایک دروازہ کھول دیں اور اس میں وہ چڑھنے لگیں تو بھی وہ کہیں گے کہ ہماری آنکھوں پر نشہ طاری ہو گیا، کسی نے ہم پر جادو کر دیا ہے. سورہ طور میں بھی آتا ہے کہ اگر آسمان سے کچھ ٹکڑا گرتا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو بادل کا ٹکڑا ہے، آسمان کا نہیں مانیں گے. کیوں؟ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے ماننا نہیں ہے نا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس کو ماننا نہیں ہوتا نا اس کو پھر دلیلیں دینا بھی بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کو دلیلیں دینے کا. اور یہ روشن آیات اور یہ نشانیاں اور یہ معجزات وغیرہ پھر اس کو فائدہ نہیں دیتے، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا ہوتا ہے نا کہ میں نے ماننا ہی نہیں ہے. جس کسی نے طے کر لیا ہو کہ میں نے تو ماننا ہی نہیں تو وہ پھر کیوں مانے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بندوں کو اگر اللہ کی طرف بلایا جائے اور بندے نہیں آئے تو بلانے والا یہ سوچتا ہے نا کہ شاید میرے بلانے میں کوئی کمی ہے، یا میں نے صحیح طرح سے حق پہنچایا نہیں، یا پھر اس موقع پر نبی مطلب میری وجہ سے کوئی کمی رہ گئی. تو اس ایسے موقع پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. اور ان کو تو اگر ہاتھ میں بھی پکڑا دو، ہاتھ سے ہاتھ بھی لگا لیں تو بھی یہ کہیں گے کہ یہ تو کوئی جادو ہے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر تسلی دی گئی ہے. اور نیکسٹ آیت میں وقالو اور انہوں نے کہا، اور وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزلا اتارا گیا علیہ اس پر کوئی فرشتہ، کوئی یعنی ایک اور حجت. آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم تب مانیں گے. اب اہل مکہ نے پھر ایک نئی بات کر دی کہ جب ہم تب مانیں گے جب اس کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی ہو. اور کیا کرے گا وہ فرشتہ؟ ولو اور اگر انزلنا اتارتے ہم. اب وہ یہ لوگ چاہتے تھے، نئی سے ماننا نہیں تھا نا تو نئے نئے طریقے کرتے تھے، نئے نئے طریقے کر کے بات کو ضائع کرنے کے لیے اپنی حجتیں نکالتے تھے. تو انہوں نے اب نئی حجت یہ نکالی کہ ہم تو تب مانیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ کا پیغام دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی فرشتہ بھی ساتھ میں آئے نا، تاکہ وہ آپ کو سپورٹ کرے اور آپ کے ساتھ مل کر لوگوں کو ڈرائے. تو سورہ الحجر آیت نمبر 8 میں آتا ہے، ترجمہ ہے کہ ہم کسی وجہ کے ساتھ فرشتے اتارتے ہیں. تو
لولا کیوں نہیں انزلہ اتارا گیا علیہ ملک، یعنی نبی کے ساتھ اگر کوئی فرشتہ چل بھی رہا ہوتا، یہ تو کہتے ہیں نا فرشتہ اترے، تو اگر چل بھی رہا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، تو کوئی فرشتہ اگر ساتھ چلتا تو البتہ فیصلہ کر دیا جاتا، ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، یعنی معاملہ پھر اس معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، پھر وہ مہلت نہیں دیے جاتے۔ یعنی اگر یہ لوگ آنکھوں سے فرشتے کو دیکھ لیتے کہ فرشتہ نبی کریم کے ساتھ آیا، تو پھر اس کے بعد اگر یہ انکار کر دیتے تو پھر ان کو مہلت نہیں ملتی، پھر تو ان کا فوراً ان کا فوراً فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور سورہ فرقان میں آتا ہے کہ جس دن وہ فرشتے دیکھیں گے نا، اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی، یعنی فرشتوں کا جو آنا ہے وہ فرشتوں کا آنا تو کسی مقصد کی وجہ سے ہی ہوتا ہے نا، فرشتہ موت کا بھی ہوتا ہے، موت کا پیغام لے کر آتا ہے، اور جب بستیوں کو تباہ کرنا ہوتا ہے تب بھی بہت سارے فرشتے آتے ہیں، تو جب پوری قومیں تباہ ہوتی ہیں تو تم فرشتے مانگتے ہو، کہا یہ جا رہا ہے کہ تم فرشتے مانگتے ہو، فرشتے آئیں گے تو پھر تمہاری تو خیر نہیں ہوگی، تمہیں پھر مہلت نہیں ملے گی جب تم فرشتہ دیکھ لو گے۔ اس میں اشارہ موت کی طرف بھی ہے کہ جب تم فرشتہ دیکھو گے نا پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی، اور جو فرشتے بستیاں تباہ کرنے آتے تھے تو وہ بھی تو پھر مہلت نہیں دیتے تھے نا، تو تم پھر کیسے تم کہہ رہے ہو کہ فرشتہ ساتھ میں آئے تو ہم مانیں گے؟ تو وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور اگر بناتے ہم اسے ملکن ایک فرشتہ، تو کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا نا کہ فرشتہ یہ جو انسان ہے ہمارے جیسا انسان ہے، یہ رسول ہے، کوئی فرشتہ کیوں نہیں بنا دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ اگر ہم اس کو فرشتہ بناتے تو ہم اس کو ایک مرد کی صورت میں لاتے، یعنی کہ ظاہر فرشتے کی صورت میں تو نظر نہیں آتا نا، وہ تو نور کی بنی مخلوق ہے، تو وہ مادی تو نہیں ہے نا کہ وہ نظر آئے۔ اگر وہ سوری اگر اس فرشتے کو انسان کی شکل دے دی جاتی اور اگر وہ انسان کی شکل میں آئے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مانیں گے یہ لوگ کہ یہ فرشتہ ہے؟ اگر یعنی کہ فرشتہ اگر انسان کی شکل میں آئے گا تو یہ کیسے پھر مانیں گے کہ ہاں جی یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے؟ تو کہیں گے یہ انسان ہے، اور پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ فرشتے کی شکل میں آئے تو وہ ان کو نظر ہی نہیں آئے گا۔ وَلَا لَبَسْنَا، اور البتہ مشتبہ کر دیتے ہیں ہم علیہم ان پر ما جو یلبسون جو وہ شبہ کرتے ہیں، یعنی جس شک میں ہے وہ اب پڑے ہوئے ہیں اسی شک میں پھر پڑ جاتے اور پھر نیا شک پڑ جاتا۔ ابھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رسول بنا کے بھیجا، تو ان کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے تھے اور یہ کہتے تھے کہ فرشتہ آ کر ہمیں پیغام دے، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرشتہ آ کے پیغام دیتا، اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تو بھی تم لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اگر وہ انسان ہی بن کر آتا ہوتا وہ فرشتہ تو اس کو انسان بنا کر بھیج دیتا تو بھی تو تم لوگ شک میں پڑ جاتے نا۔ تو ان کو یہ شک تھا نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں کہ نہیں ہیں، اور آپ حق لائے ہیں کہ نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر ایک احسان کیا کہ ان پر ایک رسول انہی میں سے بھیجا نا، انسانوں میں سے، فرشتوں میں سے نہیں۔ اگر فرشتوں میں سے آتا تو پھر لوگ کہتے ہم اس کو کیسے فالو کریں، ہم تو اس کو فالو نہیں کر سکتے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو الگ مخلوق ہے، ہم تو انسان ہیں۔ تو اگر یہ انسان ہوتا تو پھر اس کو ہماری مشکلیں پتہ چلتی، انسانوں کے مسائل پتہ چلتے، تو یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو اس وجہ سے ایسا ہے، تو ہم تو لوگ ہیں، انسان ہیں، ہم کیسے؟ پھر یہ اور بھی نہیں مانتے، پھر لوگ مان کے نہیں دیتے۔ تو اصل میں بات یہاں پر کہی یہ جا رہی ہے کہ ان کی جو بیجا باتیں تھی نا، کبھی یہ حجت کبھی وہ حجت، کبھی یہ بہانہ کبھی وہ بہانہ، اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں حجت بازی کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ بات نہیں ماننی پڑے۔ حق پسند لوگ ہمیشہ جو ہوتے ہیں نا، جو حق پسند ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ حق کی طرف خود متوجہ ہو جاتے ہیں، وہ حجتیں نہیں کرتے، اور جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ طرح طرح کے مطالبے، طرح طرح کے بہانے، یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ ویسا کیوں ہوتا ہے، اس کو ایسے ہونا چاہیے، کچھ الٹا کر کے بتاؤ، کچھ الٹا کر کے دکھاؤ۔ جیسے قوم سمود نے کیا کہا تھا کہ اونٹنی نکلے چٹان کے اندر سے، پہاڑ کے اندر سے اونٹنی نکلے، ماں کے پیٹ سے نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات مانی اور پہاڑ سے اونٹنی نکلی، لیکن پھر کیا کیا انہوں نے؟ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی پھر وہ مانے تو نہیں نا، پھر اسی اونٹنی کی کوچے کاٹ دی، نتیجہ کیا ہوا؟ پھر ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہر چیز ان کی کھول دی کہ بھائی ان کو اگر فرشتہ ہم بھیجتے تو بھی ان کو اعتراض ہوتا، وہ کون سا پھر فرشتے کی بات، فرشتے پر وہ یقین لے آتے کہ بھائی یہ انسان نہیں فرشتہ ہے، اور اگر وہ واقعی بتا دیا جاتا کہ یہ فرشتہ ہے تو پھر نئی حجتیں آ جاتی سامنے کہ وہ تو فرشتہ ہے نا، اس وجہ سے وہ کر پایا، ہم نہیں کر پا رہے، ہم تو اس کو فالو ہی نہیں کر سکتے۔
اور فرشتے آئے بھی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام ایک آتے تھے نا انسانی شکل میں، تو ان کی شکل ایک صحابی سے ملتی تھی، دہریہ قلبی سے۔ اور حضرت مریم کے پاس بھی فرشتے جو ہیں انسانی شکل میں آئے تھے جب حضرت عیسیٰ کی ولادت کی خوشخبری دی تھی۔ تو اور ویسے جو موت کا فرشتہ ہے ظاہر ہے کہ وہ تو سبھی کے پاس آئے گا۔ اور لیکن اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، یہ بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے پیغمبر جو ہے وہ انسانوں میں سے چنا ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں چنا۔ تو اگلی آیت پر چلتی ہوں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ کئی رسولوں کا، من قبلک آپ سے پہلے۔ تو اس آیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ مذاق بھی اڑاتے تھے نا، اہل مکہ جو تھے یہ مذاق بھی بہت اڑاتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اس بارے میں کہ یہ جو اہل مکہ مذاق اڑا رہے ہیں نا، تو اس بارے میں کہا جا رہا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یعنی آپ سے پہلے جو یہ رسول بھیجے گئے تو انہوں نے تو رسولوں کا مذاق تو پہلے بھی اڑایا جا چکا ہے۔ یعنی نتیجہ کیا ہوا؟ اڑانے والے جو تھے، اڑا رہے تھے، وہ تو کامیاب تو پھر بھی نہیں ہوئے نا، کامیاب تو وہی ہوئے کہ جن کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ کیونکہ جو کسی کے لیے بری چال چلتا ہے نا، وہ چال جو ہے وہ چلنے والے کو گھیر لیتی ہے۔ تو اس آیت میں بھی اسی قسم کا تذکرہ ہے کہ جو کسی کا برا کرتا ہے نا وہ خود ہی پکڑا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فحاقہ، تو گھیر لیا، بالذین، ان کو جنہوں نے سخروا، تمسخر کیا، منہم، ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون، اس نے جو تھے وہ جس کا مذاق اڑاتے۔ تو فہا کا گھیر لیا یعنی ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا، ان لوگوں میں سے، یعنی اس قوم کو عذاب نے اسی میں گھیر لیا آ کر کہ جس چیز کا وہ جس طریقے سے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی مذاق اڑانے والے خود ہی گھیر لیے گئے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا جاتا رہا ہے، اور پھر ان کو ان مذاقوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ آج کل بھی دنیا میں رسولوں کا مذاق آج بھی بناتے ہیں نا لوگ۔ رسول تو دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ پیچھے سے ہٹ نہیں رہے۔ تو آیت میں قرآن میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، یعنی یہ بات پہلے سے چلی آ رہی ہے، اور دین کی طرف بلانے والوں کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، آج کل بھی اڑایا جاتا ہے۔ یہ رسولوں کے ساتھ ہوا ہے، تو پھر جیسے نبی کریم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ، کئی رسولوں کا، من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی کہ مذاق اڑانے والوں نے مذاق اڑایا، تو یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، تو آپ پریشان نہیں ہوں۔ مذاق اڑانے والوں کا انجام یہی ہوا کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے ان کو آ گھیرا۔ تو دیکھیے کہ ایک رسول کا مذاق اڑانا نا سارے رسولوں کے مذاق اڑانے کے برابر ہے، کیونکہ رسالت کا مذاق ہے، دراصل اللہ کے فیصلے کا، رسالت کا، اور ایک رسول کا انکار جو ہے وہ سارے رسولوں کا انکار ہے۔ لہٰذا اس معاملے میں بہت محتاط رہنا چاہیے تمام لوگوں کو، اور صرف ہم جیسے کہ سب مسلمان ہیں تو امت محمدیہ بھی اس بات کا خیال رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے ساتھ ساتھ تمام رسولوں کا احترام کرنا ہے، تمام رسولوں کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کے علاوہ بھی کسی دوسرے رسول کا بھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، کیونکہ اسلام ادب اور احترام سکھاتا ہے، اور ادب اور احترام اسلام کے بنیادی نکات میں سے ہے۔ تو جنہوں نے پہلے مذاق اڑایا انہوں نے اپنا اسی چیز نے ان کو آ کے گھیرا، یہ بتا دیا گیا اس آیت میں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، کہہ دیجئے چلو پھرو، آیت نمبر 11، کہہ دیجئے زمین میں سیر کرو، زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ کس طرح ہوا ان کا انجام، کس کا، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیفا، کس طرح، کانا ہوا، عاقبۃ المکذبین، انجام جھٹلانے والوں کا، متکبرین کا، کس طرح سے ان کی پکڑ ہوئی، کس طرح سے ان کو سزا ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہہ دیجئے، ان کو کہہ دیجئے کہ یہ گھومے پھرے، دیکھیں نا ذرا، چلیں پھریں، جا کے دیکھیں نا ان کھنڈرات کو اور ان چیزوں کو، ان حالات کو، کہ کیسے متکبرین اور انکار کرنے والوں کو پکڑا گیا اور کیسے ان کو سزا ملی۔ تو اچھا، یہاں پہ سیر، زمین میں سیر کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن سیر بھی مقصد کے لیے ہونی چاہیے نا، صرف دل بہلانے کے لیے یا صرف پیسے خرچ کرنے کے لیے نہیں، یا وقت پاس کرنے کے لیے نہیں، بلکہ مومن کا جو سفر ہوتا ہے نا، مومن کی جو سیر ہوتی ہے وہ کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، یعنی کچھ سیکھنے کے لیے ہوتی ہے اور کچھ عبرت کے لیے ہوتی ہے۔ اور
کہا گیا کہ مطلب سیر کرو، دور دراز کے علاقوں میں جاؤ، اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھو کہ جن قوموں نے اللہ کو جھٹلایا یا پھر جن قوموں نے اللہ کی بات نہیں مانی اور رسولوں کا کہنا نہیں مانا، پھر ان پر کیا بیتی، یعنی کیا کہا گیا، آثار قدیمہ کا مطالعہ کرو نا، کھنڈرات وغیرہ جا کے سب چیزیں دیکھو تو کیا ہوا ہے، تو لیکن وہاں سے عبرت لو۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہے دنیا میں کہ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی آثار قدیمہ ہیں یہ زیادہ تر غیر مسلموں نے دریافت کیے، تو پھر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق انہیں ٹورسٹ پوائنٹ بنا دیا، نہ کہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ۔ عبرت کی نگاہ سے تو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، ساتھ ساتھ تفریحی انتظامات ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگ آتے تو ہیں لیکن آتے بھی غفلت میں ہیں، اور وہاں سے نکل بھی جاتے ہیں غفلت میں، یہ نہیں سوچتے کہ کس چیز نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ تو کرنا دیکھنا کیا ہے کہ جب بھی کسی جگہ میں جانا ہو تو اللہ کا یہ دیکھیں کہ یہ اس مقام تک کیوں پہنچی یہ قوم جو پوری کی پوری ختم ہوئی ہے، تو یہ کیوں اس حال کو پہنچی۔ کل من کہہ دیجئے کس کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، قل للہ کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے ہے، کتبہ اس نے لکھ دی علی نفسہ ہی اپنے نفس پر الرحمہ رحمت، لیجمعنکم البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تمہیں الی یوم القیامت قیامت کے دن، لا ریب فی نہیں کوئی شک اس میں، الذین وہ جنہوں نے خسروا نقصان میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو، فہم لا یؤمنون پس وہ نہیں ایمان لائیں گے تو کہہ دیجئے کہ یہ سب آسمان و زمین کس کے لیے ہے، تو یہاں اللہ کے مالک ہونے کی بات ہو رہی ہے، وہ سب کا مالک ہے۔ کتب علی نفسہ اس نے اپنی ذات پر رحمت لکھ کر رکھی ہے، اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو واجب کر رکھا ہے، کتبہ یعنی لکھ دیا فرض کے درجے میں، اور اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے، لہٰذا اس نے یہ انتظام کیا ہے۔ کس چیز کا انتظام کیا ہے؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ البتہ ضرور جمع کرے گا، البتہ ضرور جمع کرے گا تمہیں۔ یہ بات لام کا جو لفظ آیا نا یہ قسم کے لیے آیا ہے، یہ قسم کھا کر یہ کہا گیا کہ وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا الی یوم القیامتی یعنی قیامت کے دن جس کے آنے میں لا ریب فیہ کوئی شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن کا قیام اللہ کی رحمت کی علامت ہے، تو اس کی رحمت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کہ محنت کی ہے وہ ان کو ان کا بدلہ دیں گے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ تم سب کو ضرور ضرور اکٹھا کرے گا قیامت کے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ الَّذِينَ خَسِرُوا وہ جنہوں نے نقصان میں ڈالا خود کو، خسارے میں ڈالا خود کو، نقصان میں ڈالا انفسہم اپنے نفسوں کو، پس وہ فہم لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ پر دیکھیں قیامت پر ایمان نہیں لاتے، تو سوچنے کی بات ہے کہ نہ اللہ پر ایمان لاتے نہ قیامت پر ایمان لاتے، کہ جس کو اللہ اور قیامت کے دن کی سختی کا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو وہ پھر کیسے ڈرے گا اللہ سے؟ ہاں اس کو تو یقین ایمان نہیں، وہ مانتا ہی نہیں تو ڈرے گا بھی نہیں، ظاہر ہے۔ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کو تو نقصان کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ آگ ہمیں جلا دے گی، انہیں کیا پتا، تو وہ ہاتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں اس میں۔ تو ماں جو ہوتی ہے مہربان ہوتی ہے نا، ماں تو ماں پکڑتی ہے، ماں روکتی ہے کہ نہیں کرو ہاتھ جل جائے گا، تو پیغمبر بھی اسی طرح ڈراتے ہیں، پیغمبر بھی روکتے ہیں کیونکہ وہ بندوں کا بھلا چاہتے ہیں نا۔ تو دیکھیں یعنی کہ حقیقی بات جو کہ ہونی ہے، تو اگر جو مطلب کسی کو حقیقی بات جو کہ ہونی ہے اس سے ڈرانا کہ بھئی یہ ایسا ہو جائے گا، حقیقی بات ہے نا کہ قیامت قائم ہوگی، تو اس سے ڈرانا خبردار کرنا یہ ظلم کی بات تو نہیں ہے، تو رحمت کی بات ہے، رحمت کی علامت ہے۔ اگر کوئی بندہ مریض ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کی مرض کو ڈائگنوز کرتا ہے، بتاتا ہی نہیں ہے، علاج بھی نہیں کرتا، کچھ کہتا ہی نہیں ہے، نہ کوئی احتیاط بتاتا ہے نہ کچھ، تو یہ تو کوئی رحمت نہ ہوئی نا۔ ہاں البتہ اگر ڈاکٹر بتاتا ہے، دوا بھی دیتا ہے بندے کو، وہ کہ یہ احتیاط کرو، یہ کرو، تمہارے ساتھ یہ، تو یہ کوئی اس کا یہ سختی تو نہیں ہے نا کہ اس نے کوئی اس کو مارنے کے لیے تو نہیں بتایا، شفقت کے لیے بتایا، تو یہ ڈاکٹر کی شفقت اور رحمت ہے تاکہ وہ اپنا علاج کرائے، تاکہ وہ اپنی طبیعت اچھی کرے، تاکہ وہ اپنی احتیاط کرے، تاکہ وہ اس چیز سے بچے کہ جو اس کے مرض کو بڑھا دے۔ تو اسی لیے پیغمبر بھیجے گئے نا دنیا میں کہ پیغمبروں کے ذریعے سے لوگوں کی رہبری ہو، رہنمائی، اور انہیں آگ سے بچایا جائے، انہیں مشکلات سے بچایا جائے، دنیا اور آخرت دونوں کی۔ اور اگر کوئی شخص سوچے ہیں کہ اگر کوئی شخص جیسے کہ ہمارے سامنے بیٹھ کر یا ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہے اور صرف ہماری تعریفیں کرتا رہے، غلطی کوئی نہ بتائے،
غلطی کوئی نہ بتائے تو بظاہر تو ہمیں وہ اچھا لگے گا نا، لیکن آپ یہ سوچیں حقیقی مہربان وہ ہے جو آپ کو نقصان دہ چیزوں سے بچانے کے لیے بھی بتائے اور روکے کہ یہ چیز آپ کو نقصان دے گی، ایسا مت کرو۔ کہتے ہیں نا اچھا دوست وہی ہے جو آپ کو بتائے، آپ کے عیب بھی بتائے، آپ کی خرابیاں بھی بتائے، دکھائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کو روکے اور وہ آپ کو سمجھائے ایسا نہ کرنا، تو وہی اچھا دوست ہوتا ہے نا۔ وہ تو اس کو تو چاپلوس کہتے ہیں جو بیٹھ کر صرف تعریفیں کرتا رہے۔ اور جیسے گھروں میں آپ دیکھیں کہ ماں جو ہوتی ہے وہ کتنی انصاف کی بات کرتی ہے، بچوں کو کسی بھول میں اور کسی دھوکے میں نہیں رکھتی، بلکہ اچھا برا سب بتاتی ہے۔ بچوں کو باتیں اچھی نہیں لگتی، بچے کہتے ہیں بس انہیں دوستوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ دوست تو بیٹھ کے مسلسل تعریف کرتے رہتے ہیں نا، ان کی کتھا گاتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرتے رہتے ہیں، نہ ان کو ڈانٹتے ہیں اور نہ ان کو کسی بات سے روکتے ہیں اور نہ ان کو کوئی اچھا برا بتاتے ہیں، تو وہ ان کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو ماں تو تعریف کے ساتھ ساتھ غلطی بھی بتاتی ہے، غلطیوں کو دکھاتی بھی ہے، ڈراتی بھی ہے، تو بچوں کو سننا گوارا نہیں ہوتا۔ تو حقیقی معنوں میں جس طرح اس دنیا میں ماں اخلاص کے ساتھ سمجھا رہی ہوتی ہے، روک رہی ہوتی ہے، بتا رہی ہوتی ہے، تو حقیقت میں اللہ اپنے بندوں کو ان کے کسی بھی ہر نقصان سے بچانا چاہتا ہے نا۔ تو اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ کے رکھی ہے، یعنی کہ وہ اس نے فرض کر لی ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ قیامت کے دن تم کو ضرور اکٹھا ہونا ہے ایک جگہ پر جہاں تمہارا حساب کتاب ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے آپ کو خود نقصان میں ڈال دیا، وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی قیامت بھی آئے گی، لہٰذا وہ ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ تو جہاں تک اللہ کی رحمت کا تعلق ہے، تو ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے صرف ایک رحمت اس نے نیچے اتاری ہے، تمام جن و بشر چوپائے، یعنی تمام کیڑے مکوڑے سب کو تقسیم کیے، ایک حصہ زمین پر اتارا ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کے اندر پھر ساری یہ محبت مہربانی، اور جنوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے لیے جو محبت ہے، اور جانوروں میں جو رحمت کا جذبہ ہے، یہ وہی رحمت ہے۔ ایک وحشی جانور ہے، وہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کو کھا نہیں چاہتا، تو یہ ساری رحمت، وہ ایک رحمت جو اللہ نے اس پوری دنیا پہ اتاری ہے، 99 رحمتیں اس نے اپنے لیے رکھ چھوڑی ہیں، جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سرفراز فرمائے گا، خاص رحمت، خاص خاص رحمت ہے نا، تو جن سے وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی رحمتوں کے ذریعے، وہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رہنمائی کا انتظام کرتا ہے، یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے نا، یہ اس کی رحمت ہے نا کہ وہ اس نے پیغمبر اتارے، کتابیں اتاری۔ سورہ رحمان میں بھی فرمایا گیا نا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے قرآن نازل کیا اور انسان کو بنایا اور اس کو بولنے کی طاقت دی، یعنی کہ اس کو عقل بھی دی، بولنے کی طاقت دی، سمجھ دی، اس کے لیے اس نے کتنے انتظامات کیے۔ تو یہ اللہ کی رحمت تو ہے، اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، ما سکنا، آگے مزید تعارف ہے، ما سکنا ساکن ہے، ٹھہرا ہوا ہے، پھر لیلی رات میں، والنہار اور دن میں، وَهُوَ السمیع العلیم، اور خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ مزید تعارف ہے اللہ کا، بتایا جا رہا ہے کہ کون ہے وہ اللہ، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے رات میں اور جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے دن میں، یعنی زمین کی حرکت کے باوجود ہر چیز سکون میں ہے، چاہے اندھیرا ہو اور چاہے روشنی۔ تو جو کچھ رات میں ٹھہرا ہوا ہے اور جو کچھ دن میں، یعنی جو کچھ رات میں ہے اور جو کچھ دن میں ہے، وہ سب کچھ جو ہے، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ کا تعارف ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، یہ اسی کی ملکیت ہے۔ یعنی رات میں ٹھہر جاتا ہے نا سب کچھ، آپ نے دیکھا ایک سکون سا ہو جاتا ہے، اور ایک گہما گہمی بھی رک جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ تھوڑا ٹریفک میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑی کمی آ جاتی ہے لوگوں کے چلنے پھرنے میں بھی، تو جو چیزیں رات کو رک جاتی ہیں، اور پھر اسی طرح دن میں بھی کچھ چیزیں ٹھہر جاتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا بھی سسٹم اپنی اپنی عادات دی ہے نا، کچھ دن کو سوتے ہیں، رات کو جگتے ہیں، کچھ رات کو، اس طریقے سے الگ الگ ہے۔ تو پھر فرمایا هو السمیع العلیم، اور وہ خوب سننے اور خوب جاننے والا ہے، یعنی سب کچھ جاننے والا ہے، ہر ایک کے حال کو وہ جانتا ہے، وہ ہر دعا کو سننے والا ہے، وہ ہر پکار کو سننے والا ہے، رات کی تاریکی میں بھی اور دن کے اجالے میں بھی جو کچھ رکا ہوا ہے، جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے، جو سکون میں ہے، جو سو رہا ہے، جو جگ رہا ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب کی خبر رکھتا ہے، سب کو خوب جاننے والا ہے، خوب سننے والا ہے، جو اسے پکارتا ہے اسے بھی، اور اسے ہر ایک کی خبر ہے، کون جاگ رہا ہے، کون ٹھہرا ہوا ہے، کون سو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، وہ سب علیم ہے، اس کو خوب، اس کو جاننے والا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ قل اغیر اللہ، کہہ دیجئے کیا سوائے اللہ کے، اتخذو، میں بنا لوں کوئی ولین، کوئی دوست،
یعنی میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا مددگار بنا لوں؟ ان کو کہہ دیجئے، یعنی نبی کریم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا مددگار بنا لوں، اس کا دامن چھوڑ کر، اللہ کا دامن چھوڑ کر اوروں سے جا کر مانگو۔ اور وہ اللہ فاطر السماواتی، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، جس نے کہ آسمان اور زمین پیدا کیے، اور وہ ہوا، اور وہ یطعم، اور وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور نہیں وہ کھلایا جاتا، یعنی کہ وہ تو نہیں وہ اس کو تو بھوک نہیں لگتی، وہ تو نہیں کھاتا، وہ کھلاتا ہے، وہ کھلایا نہیں جاتا، وہ رب ہے۔ یعنی کہا جا رہا ہے میں اس رب کو چھوڑ دوں، اس رب کو میں اور کسی اور کو میں دوست بنا لوں؟ یعنی سب کو کھانا دینے والا وہ ہے، ساری مخلوق کو وہ کھلاتا ہے، اور اس کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، انسانوں کی ساری ضروریات پوری کرنے والا وہی ہے، لہٰذا سب کو اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یہ بھی ظاہر ہو رہی ہے نا بات، اور اسی کو اپنا ولی بنانا چاہیے، اسی کو اپنا اور اگر انسان اللہ پر مکمل بھروسہ کرے نا تو وہ اس کو اسی طرح کھلائے جیسے وہ پرندوں کو کھلاتا ہے۔ قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، یعنی مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلے اسلام لانے والا، یعنی مسلمان بن جاؤں، یعنی سب سے پہلے آگے بڑھ کر اللہ کے آگے جھک جاؤں۔ ولا تکونن من المشرکین، اور نہ ہرگز آپ ہو مشرکین میں سے، اور یہ حکم دیا گیا کہ تم ہرگز نہ مشرکین میں سے ہو، یعنی مشرکین میں شامل نہ ہو۔ تو یہاں پر دو باتیں کی گئیں، خاص خاص باتیں، یہ کہ چونکہ دیکھیے اللہ ہر چیز، چونکہ ہر چیز جو ہے نا وہ اللہ کی ہے، لہٰذا انسان کو اپنی ہر ضرورت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور پھر اس کا تعارف بھی ساتھ کرا دیا گیا کہ کون ہے وہ اللہ، زمین و آسمان کو نئے سرے سے بنانے والا، فاطر السماواتی، یا فاطر کا لفظ آیا ہے، فاطر پیدا کرنے والا، کون سا ایسا پیدا کرنے والا جو نئے سرے سے بنانے والا ہے، کیونکہ جو ایک دفعہ بنا لیتا ہے وہ دوسری دفعہ بھی، اور نئے سرے سے پہلے تو نہیں تھے نا زمین و آسمان، تو وہ کون اللہ ہے جس نے وہ تو وہی اللہ ہے نا، تعارف ہے، ساتھ اس کا تعارف کرا دیا گیا کہ زمین اور آسمان کو نئے سرے سے بنانے والا ہے، اور یہاں خالق کے بجائے لفظ فاطر کہا گیا کہ نئے سرے سے بنانے والا، اور پھر یہ کہ اللہ وہ ہے جو ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا ہے، اور یہ لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کو کسی کی بھی ولا یطعم، وہ نہیں کھلایا جاتا، اس کو نہیں ہے کسی کی ضرورت۔ اور دوسری بات یہ ہے کی گئی کہ اگر تم اپنے رب کو پہچانتے ہو تو پھر کیا کرو؟ پھر آگے بڑھ کر سب سے پہلے اپنے رب کے آگے جھک جاؤ، اور سب سے پہلے جھکو، دوسروں کو یہ نہ دیکھو کوئی اطاعت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کوئی یا دوسروں کو بہانے نہیں دو کہ وہ ایسے کرتا ہے، وہ ایسے نہیں، دوسروں کے کوئی بہانے نہیں چلیں گے۔ لوگ اکثر یہ بات کرتے ہیں نا، لو سب کر رہے ہیں ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا، یہ رسمیں، یہ چیزیں، یہ سب چل تو رہی ہیں، آج کل کا زمانہ ایسا ہے، اس میں کرنا چاہیے، وقت کے ساتھ سب بدل گیا، وقت پہ چلنا چاہیے، جو جیسا ماحول ہوتا ہے ایسے چلنا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، نہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے جھک جاؤ ہر نیکی کے کام میں، یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم ہے تو کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ کر رہے ہیں تو چلو ہم بھی کر لیتے ہیں، اگر لوگ نہیں کر رہے تو بھائی لوگ نہیں کر رہے تو ہم بھی نہیں کرتے، یہ نہیں ہونا چاہیے رویہ، کیونکہ اجر اس کا زیادہ ہوگا کہ آپ نے صرف اللہ کی خاطر اس وقت بھی اللہ کا حکم مانا کہ جب کہ دوسرے نہیں مان رہے تھے، اس کا بھی بہت اجر ہے نا۔ تو اصل میں عبادت گزار وہ ہے، ہاں کون؟ کہ وہ جو اطاعت گزار ہے، جو کیا کہتا ہے، جس کو جو حکم ملا سمعنا و اطعنا، ٹھیک ہے، یعنی کوئی حجت بازی نہیں کرتا کہ ہاں میں نے سن لیا، میں نے مان لیا۔ لوگ عموماً بہانے کرتے ہیں، آج کل کے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا، اب تو ویسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ بھی ہو ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق جینا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر اللہ کے حکموں کے مطابق جینے والا بنائے، اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ یہاں سے اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔